وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس صلح کرا دیا کرو ان دونوں کے درمیان۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا حدیث مبارکہ کے مطابق کفر ہے، اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنا فسق و فجور ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو اگرچہ ایک حدیث میں اسے کفر قرار دیا گیا ہے، اور یہاں لڑنے کے باوجود ان دونوں جماعتوں کو مومن قرار دیا گیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اگر یہ کفر ہے تو یہ چھوٹا کفر ہے، یہ کفر دون کفر ہے۔ مسلمان آپس میں لڑنے کے بعد بھی انہیں مومن کہا جائے گا، اور وہ لڑنے کے بعد کافر نہیں ہو جائیں گے۔ یہ لڑنا ہی مسلمانوں کو مرتد نہیں بنا دے گا کہ ہم ان پر کفر کا اطلاق کر سکیں، پھر ان پر ہم کفار کے احکامات لاگو کر سکیں۔ تو اس سے خوارج کا جو عقیدہ ہے، خوارج کا اور معتزلہ کا، کہ اگر ایک انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے سے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی پر فوت ہو جائے
تو وہ پھر اللہ کے ہاں جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا، اور صرف سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش آگ میں رہے گا۔ یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ اس کے کچھ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اسے کافر اگر نہیں کہتے، خارجی تو اسے کافر کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں ہم اسے کافر تو نہیں کہتے لیکن ہم ایسے شخص کو مسلمان بھی نہیں کہتے، نہ ہم اس پر مسلمان کا اطلاق کرتے ہیں نہ کافر ہونے کا اطلاق کرتے ہیں، دونوں مقام کے درمیان اس کا ایک الگ مقام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ لڑائی کے بعد بھی مسلمانوں کو مسلمان ہی قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کبیرہ گناہ انسان کو دین اسلام سے، ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کر دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑیں بس ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تو اگر لڑائی ہو جائے دو جماعتوں کی غلط فہمی کی بنا پر، دونوں مسلمان جماعتیں ہیں، تو باقی لوگوں کا کام یہ ہے بجائے اس کے کہ وہ بھی کوئی کسی جماعت میں شامل ہو جائے، کوئی کسی جماعت میں شامل ہو جائے اور آپس میں مکمل شرانگیزی اور خانہ جنگی ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ باقی لوگ صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اور صلح کرانے کی فضیلت کے بارے میں کل بات ہو چکی ہے کہ صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اسے نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات دینے سے اور روزہ رکھنے سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور جب صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور ضاحو کو سردار قرار دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے جو پوری ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے۔ جب صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے تو پھر مسلمانوں میں فساد ڈالنا یہ اتنا ہی برا عمل ہے، اور یہ انسان کے اندر بالکل دین کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں فساد ڈالتا ہے اور اس قسم کا کردار ادا کرتا ہے، شیطانی کردار، یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان مسلمانوں کے درمیان فساد ڈالے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ شیطان مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شخص یہ شیطانی کام کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ مسلمانوں میں آپس میں فساد ڈالنا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو ہلاک کر دیتا ہے فساد ڈالنا، آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو مٹا دیتا ہے، یہ مسلمان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فساد کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے درمیان فساد کی ایک بڑی وجہ زبان ہوتی ہے، زبان میں احتیاط نہ کرنا۔ اگر زبان کا دھیان نہ رکھا جائے تو شیطان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے اختلاف ڈالنے کا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات کیا کریں۔ جب بھی منہ سے کوئی کلمہ نکالیں، وعلیکم السلام، جب بھی منہ سے کلمہ نکالیں تو اچھا کلمہ نکالیں۔ اچھا کلمہ نکالیں گے شیطان کو فساد ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات کہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ کیسے فساد ڈالتا ہے؟ اگر دونوں جملوں کو ملائیں۔ تفسیر کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ربط آیات سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایک ہی آیت میں پہلے جملے میں اچھا بولنے کا حکم ملا اور دوسرے جملے میں شیطان کے فساد کا ذکر کیا تو پتہ لگا کہ شیطان کے فساد کی بڑی وجہ کیا ہے؟ برا بولنا۔ کیا پتہ لگا کہ شیطان کے فساد کی بڑی وجہ برا بولنا ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ بات چیت کرتے ہوئے ہم منہ سے سخت الفاظ نکال دیتے ہیں، ہم بعض دفعہ آپس میں گھر میں جو ہے وہ ماحول
بہت زیادہ تکلف والا نہیں ہوتا، بے تکلفی کے اندر برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، گالیاں بھی نکال دیتے ہیں بعض دفعہ بے دہانی میں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو زبان میں احتیاط ہم نہیں کرتے تو یہ زبان کی بے احتیاطی شیطان کو کتنا بڑا موقع دیتی ہے. بعض دفعہ بیوی سے بچوں سے بات کرتے ہوئے تو تڑاک کر کے بات کرتے کرتے بعض دفعہ منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کتنا نقصان ہو گیا ہے اور شیطان نے اس سے کتنا بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے. شیطان کے فساد ڈالنے کی ایک بڑی وجہ زبان کا کنٹرول نہ کرنا ہے. تو یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کو پورا اگر آپ پڑھیں تو میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جملوں کے اندر ترتیب اور ربط اس سے بہت سارے ہمارے سامنے نقطے واضح ہوتے ہیں. تو یہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، تو سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 ذرا آپ دیکھیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ اچھی بات کہیں. یہ حکم دیا اچھی بات کہنے کا، یعنی گویا کہ بری بات سے بچیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان فساد ڈالتا ہے. اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے شیطان فساد کیسے ڈالتا ہے، لیکن ربط پیدا کرے تو 2 + 2 4 کی طرح بات واضح ہو رہی ہے کہ شیطان بری بات سے فساد ڈالتا ہے. اچھی بات سے شیطان کو فساد ڈالنے کا موقع نہیں ملتا. شیطان کو موقع ملتا ہے فساد ڈالنے کا کس طرح؟ بری بات سے. جب بری بات کی جاتی ہے، اور شیطان کیوں فساد نہیں ڈالے گا؟ وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. تو شیطان کو فساد ڈالنے کی کئی دفعہ، اللہ معاف کرے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، آپس میں نچاکی کی، میاں بیوی میں نچاکی کی ایک وجہ آپس میں سخت کلامی ہوتی ہے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. میں صرف میاں بیوی پر اس کو فوکس نہیں کرتا، میاں بیوی کا معاملہ ہو، انسان کے بچوں کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو. میں نے میاں بیوی اور بچوں کی بات اس لیے کی کہ انسان باہر کا معاملہ کرتے ہوئے انسان کئی دفعہ احتیاط کر لیتا ہے، لیکن سمجھتا ہے گھر کا معاملہ تو گھر کا معاملہ ہے. حالانکہ انسان کو نہیں پتا کہ گھر میں نیکی کرنا جو ہے وہ باہر نیکی کرنے سے، باہر اچھا بولنے سے گھر میں اچھا بولنا زیادہ ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو خیر دے، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، تو انسان کو اس خیر کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے. اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی روپیہ پیسہ دے، کوئی اس پر نعمت کرے، تو اس نعمت کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اس نعمت کی ابتدا سب سے پہلے انسان کی ذات سے ہونی چاہیے، پھر بیوی بچوں سے، پھر اس کے اثرات باہر جانے چاہیے. اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کی نعمت دے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ کیسی خوش اخلاقی ہے، کیسا حسن اخلاق ہے جو باہر والوں کے ساتھ تو ہے، گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان باہر والوں سے اچھا معاملہ کرے جن سے انسان نے کبھی کبھی ملنا، اور گھر والوں کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ انسان ان سے سیدھے منہ بات نہ کرے، انسان ان کے ساتھ برا بولے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں، دوستوں میں یا گھر میں کچھ لوگوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں، اور وہ نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں سے جو ہے وہ ذلت ہوتی ہے، ہیٹھی ہوتی ہے. وہ نام کوئی اچھے نہیں ہوتے، لیکن جن کے وہ نام رکھے ہوتے ہیں وہ اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ جی گھر کا معاملہ ہے. اور بعض دفعہ جس نے نام رکھا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، کسی بچے کا نام اس قسم کا رکھ دیا جاتا ہے، چھوٹے بھائی کا نام رکھ دیا جاتا ہے مذاق کے اندر، لیکن اس مذاق کے اندر توہین بھی ہوتی ہے. تو جی فلاں تو مائنڈ نہیں کرتا، میں نام رکھ دیتا ہوں، ہاں جی آپ مائنڈ کرتے ہیں، وہ شرمی کہتے ہیں جی میں مائنڈ نہیں کرتا. ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا اس سے نقصان ہوتا ہے. بعض دفعہ باس یا بڑے لوگ اپنے ملازموں کا نام چھوٹو، کوڈو یا جو ہے نا خبیثو، میں نے دیکھا، میں نام نہیں لیتا، کہ ہمارے ہاں میرے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگوں کا دھیان کرنے والے ہیں، تیمارداری اور کوئی بیمار ہو اس کی خیریت پہنچنا، کوئی مجبور ہو اس کی مدد کر دینا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ہاں جو شخص آفس بوائے ہے، کام کرنے والا، اس کو خبیثو کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتا آفس بوائے. لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے. وہ ہمارے سامنے مائنڈ نہیں کرتا، کیا پتہ اندر کتنا مائنڈ کرتا ہو، اور کیا پتہ کہ شیطان اس کی وجہ سے
کتنا فتنہ ڈالتا ہے. تو بہرحال بات تھوڑی دور نکل رہی ہے. تو مقصد یہ تھا میری بات کرنے کا کہ لوگوں میں صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے، تو لوگوں میں فساد ڈالنا اتنا ہی برا عمل ہے. اور فساد شیطان کا سب سے من پسند مشغلہ ہے، اور شیطان فساد ڈالتا ہے سب سے زیادہ بد کلامی کی وجہ سے. تو یہ جو لوگوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں، لقب بنا لیے جاتے ہیں، ابھی اگلی آیت میں ذکر آئے گا، تو لوگوں کے لقب بنانے سے اور اس قسم کے نام رکھنے سے جس سے کسی کی ہٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو مائنڈ کرے یا نہ کرے، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ چیزیں کئی دفعہ بڑی بڑی لڑائیوں کا اور بڑے بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جھگڑا، اتنا بڑا اختلاف کیسے ہو گیا. فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک جماعت علی الاخری دوسری پر، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، پس لڑائی کرو اس جماعت سے جو زیادتی کر رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. اللہ فرما رہے ہیں اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں مسلمانوں کی، دونوں لڑنے کے بعد بھی مسلمان ہیں، کسی کو کافر نہ سمجھو، لڑنے کے نتیجے میں ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو. اور صلح کرانے کے فضائل وہ آپ نے پڑھ لیے ہیں. صلح کرانے کی کوشش کرو. جب تم صلح کرانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ دیکھیے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو غلطی پر ہے. یہ تو نہیں کہ دونوں ہی صحیح ہوں گے یا دونوں ہی غلط ہوں گے. کوئی ایک صحیح ہوگا، کوئی ایک غلطی پر ہوگا. کسی کی غلطی زیادہ ہوگی، کسی کی غلطی کم ہوگی. دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگر تمہیں کسی کی زیادتی نظر آئے دونوں میں سے، تم نے صلح کرانے کی کوشش کرنی ہے، تو صلح کرانے میں اگر تمہیں کسی کی زیادتی نظر آئے تو تمہیں اس کو بتانا ہے کہ تمہاری زیادتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے صلح کرانے کا کہ جو حق پر ہے اس کو کہیں کہ جی ہاں آپ حق پر ہیں، اور جو غلطی پر ہے اس سے بھی کو آپ حق پر ہیں. بس مندہ مندہ ڈالنے کی کوشش کریں. کئی دفعہ مندہ مندہ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں سے 1 لاکھ روپے قرض لینا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دینا. اب آپ صلح یہ کروائیں، ہاں جی بس معاملہ ختم کریں، لڑیں نا آپ اس میں. اس طرح معاملہ ختم نہیں ہوگا. ختم تو معاملہ حل کرنے سے ہوگا، یہ بتانے سے ہوگا کون غلط ہے کون صحیح ہے. اگر وہ معاملہ ان کا اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑائی تک آ پہنچا ہے، اور مندہ مندہ ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل کرتے وقت جو غلطی پر ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو طے کرنا پڑے گا کون حق پر ہے اور کون زیادتی پر ہے. اور جو زیادتی کر رہا ہے، جس کی اندر سے غلطی ہے، اس کی غلطی اسے بتانی ہوگی. اور صرف بتانی نہیں ہوگی بلکہ اس کو پھر سختی سے اگر روکنا پڑے سختی سے روکنا بھی ہوگا. اگر سختی سے روکا جائے گا اس کو باقاعدہ پریشر ڈال کر، تب ہی معاملہ حل ہوگا، ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک زیادتی کر رہی ہے دوسری پر، ایک جماعت، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر زیادتی کر رہی ہے، بغاوت کر رہی ہے، إِحْدَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک جماعت، دونوں لڑنے والوں میں سے ایک جماعت زیادتی کر رہی ہے دوسری پر، علی الأخرى، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، تمہیں لڑائی کرنی ہے باقاعدہ اس جماعت سے جو زیادتی کر رہی ہے، جو بغاوت کر رہی ہے، اس سے تمہیں لڑائی کرنی ہے. اچھا، اب اس سے لڑائی کرنے کا مطلب یہ نہیں اب تمہاری ان سے دشمنی پیدا ہو جائے. اب تمہاری ان سے دشمنی ہے جس طرح کافروں سے دشمنی ہوتی ہے، اب ہر حال میں دشمنی ہے. وہ اگر اپنی غلطی مان لے پھر بھی دشمنی ہے نہیں، ان سے اس وقت تک لڑائی کرنی ہے، اس وقت تک ان کی مخالفت کرنی ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں. اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، وہ باتوں سے نہ لوٹ کے آئیں، تمہیں سختی دکھانی پڑے، تمہیں ان سے لڑائی کرنی پڑے، لڑائی کے نتیجے میں ہی اگر اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، تم نے کہا کہ فلاں جماعت کی زیادتی ہے اور فلاں جماعت کے خلاف اب ہم نے جو ہے باقاعدہ ہم نے سختی کے ساتھ ان کو، نرمی سے اگر بات نہیں بن رہی، معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو ہم نے سختی کے ساتھ اب زیادتی کرنے والی جماعت کو روکنا ہے. جب تم نے سختی سے زیادتی کرنے والی جماعت کو روکا اور تمہارے روکنے سے وہ زیادتی کرنے والی جماعت حق کی طرف لوٹ آئی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جب وہ ماننے پر آ گئے ہیں اب تم ان سے ناک کی لکیریں نکلواؤ. نہیں، اب اگر وہ زیادتی ان کی تھی، جتنی زیادتی تھی تم ان کو
صلح کی طرف لاؤ اور حق کی طرف لانے پر مجبور کرو، اور جب وہ حق کی طرف آ جائیں اب یہ نہیں کہ ان سے زیادتی ہو، اگر وہ فَإِنْ فَاءَتْ اگر وہ لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ صلح کرواؤ ان کے درمیان عدل سے، پھر عدل کرنا ہوگا۔ اگر ایک جماعت زیادتی کر رہی تھی تو ان کو زیادتی سے روکو، سختی سے روکو زیادتی کرنے سے، اور جب تم انہیں سختی سے روکو گے زیادتی کرنے سے، اگر وہ مجبور ہو کر زیادتی سے رکنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ زیادتی نہ کریں اور حق کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جائیں، مجبور ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اب کہ چونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے اب ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے، اب ان کے حقوق کا بھی دھیان نہ ہو، فیصلہ پھر بھی انصاف کے ساتھ ہوگا۔ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو۔ تو بہرحال یہ اللہ نے ایک ایسا حکم دیا ہے، دین اسلام کے سارے احکامات ہی بڑے بہترین ہیں، بڑے عادلانہ ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ صرف مظلوم کی مدد نہیں کرنی، ظالم کی مدد بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہیں کوئی مظلوم ہے، مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے، لیکن صرف مظلوم کی مدد نہیں کرنی، ظالم کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ مظلوم کی مدد ایسے کرنی کہ اس کو حق دلایا جائے، اور ظالم کی مدد ایسے کرنی ہے اس کے ساتھ دے کر نہیں، بلکہ اس کو روک کر، اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے۔ اگر زیادتی کرنے والی جماعت کو زیادتی سے روکا جائے گا تو یہ اس کی مدد ہوگی، یہ اس کی بھی مدد ہوگی، اور جس جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی بھی مدد ہوگی، دونوں کی مدد ہو جائے گی۔ اگر باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر وہ کہ ہم تماشا دیکھتے ہیں، یہ دونوں لڑتے رہیں، ہم تماشا دیکھیں گے، اگر باقی سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے تو بھی صرف ان دو لوگوں کی لڑائی نہیں ہوگی، پھر وہ جو جماعت زیادتی کر رہی ہے وہ زیادتی کرے گی مظلوموں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ زیادتی کر کے پھر وہ نئے مظلوم تلاش کرے گی، پھر ان نئے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گی، نئے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گی، سارے ہی اگر تماشا دیکھتے رہیں گے تو پھر یہ زیادتی دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا زیادتی ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور اگر اس زیادتی کو روکنا ہے تو جس طرح مظلوم کی مدد کرنی ہوتی ہے اسی طرح ظالم کی مدد بھی کرنی ہوگی، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے زیادتی سے روکا جائے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد کر اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی مدد کرو، حضرت انس کی حدیث ہے، مدد کرو اپنے بھائی کی خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما، یہ شخص ہے ہم اس کی مدد کریں مظلوم ہونے کی وجہ سے، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی فکیف ننصرہ ظالما، ہم ظالم ہوتے ہوئے کسی کی مدد کیسے کریں، کیا ظلم میں اس کا ہاتھ بٹائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ظالم کی مدد سے مراد ہے تأخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کے اوپر سے پکڑ لو، اس کو ہاتھ نہ اٹھانے دو، اسے زیادتی نہ کرنے دو۔ دیکھیں مسلمانوں کو دو جماعتیں لڑ پڑیں، مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، 1000 لوگ جو ہیں وہ 600 لوگوں پر زیادتی کر رہے ہیں، باقی سارے مسلمان تماشائی نہ بنے، خاموش تماشائی نہ بنے، باقی سارے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اب آئیں اور آ کر مسئلے کو تصفیہ کرنے کی کوشش کریں، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اپنا جو ایک ان کے پاس طاقت ہے اب اتحاد کی، اور وہ اپنے اتحاد کی طاقت کو باقاعدہ استعمال کریں، اور جو ظلم کر رہی ہے پارٹی، اس ظلم کرنے والی پارٹی کو مجبور کریں کہ وہ حق کی طرف، انصاف کی طرف لوٹے۔ مظلوم کی مدد بھی کرنی ہوگی، ظالم کی مدد بھی کرنی ہوگی، اور اگر ظالم کی مدد نہیں کی جائے گی، ظالم کو نہیں روکا جائے گا تو یہ معاملہ صرف مظلوم تک محدود نہیں رہے گا، پھر یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا۔ فَإِنْ فَاءَتْ پس اگر وہ لوٹ آئے ظلم کرنے والی جماعت حق کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ پس صلح کرواؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ۔ صلح کا مطلب یہ نہیں کہ بس معاملہ حل ہونا چاہیے، بعض لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے صلح کرانی ہے، پھر وہ صلح کرانے کے لیے وہ زور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ زور ڈالتے ہوئے کہتے ہیں بس کسی نہ کسی طریقے سے صلح ہونی چاہیے۔ نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے صلح نہیں ہونی چاہیے، صلح انصاف کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو۔ یہ جو لفظ قسط ہے عربی زبان میں، قاف سین طا،
قسط، اس کا لفظی مطلب ظلم کرنا ہوتا ہے. قاف سین طا کا اصل مطلب کیا ہے؟ ظلم کرنا. قسط کا مطلب ظلم کرنا، اور قاسط ظالم. قرآن کریم میں سورہ جن میں لفظ قسط قاسط ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. لفظ قسط قاف سین طا کا اصل مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. لیکن اب تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، اگر اس مادے پر، اس روٹ ورڈ، اس سے حرفی لفظ پر اگر حمزہ داخل ہو جائے باب افعال والا اقسط، تو یہ حمزہ کا معنی ہوتا ہے ظلم کو ختم کر دینا. یہ حمزہ کئی دفعہ داخل ہوتا ہے اور جو اصل معنی ہوتا ہے اس اصل معنی کی نفی کر دیتا ہے. قسط کا مطلب ہے ظلم کرنا، جیسے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. لیکن یہی لفظ جب اقسط باب افعال کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس کے الٹ ظلم کو ختم کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی انصاف کرنا. اور انصاف کا لفظی مطلب ہے ظلم کو ختم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا. تو فرمایا کہ تم نے ان میں صلح کروانی ہے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور انصاف کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والے لوگوں سے. جو لوگ ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اصل میں بعض دفعہ انسان صلح کراتے کراتے وہ دیکھتا ہے کہ ایک کی زیادتی ہے، ٹھیک ہے ایک کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن کسی ایک کی زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صلح کراتے ہوئے اس کو بالکل ہی زمین کے ساتھ لگا دیا جائے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. اگر ایک بندے نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کا مطلب یہ نہیں اس کے ساتھ عدل نہ ہو، نہیں، اس کے ساتھ عدل ہونا چاہیے. ظالم کے ساتھ بھی عدل ہونا چاہیے. اگر ظالم نے زیادتی کر دی ہے تو زیادتی کی سزا اس کو دینی چاہیے، لیکن زیادتی کی سزا ملنے کے بعد اب یہ نہیں کہ اب ایک شخص نے کسی سے قرض لینا ہے، اگلا بندہ قرض نہیں دے رہا، جس نے قرض لینا ہے وہ اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے. اب اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، تھپڑ مار دیا ہے جس سے اس نے قرض لینا ہے، اب باقی لوگوں کو معاملے کو سلجھانا چاہیے اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روکنا چاہیے اور مظلوم سے اس کو بدلہ بھی دلانا چاہیے قصاص میں. اگر تم نے تھپڑ مارا وہ بھی تھپڑ مار لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو اس نے قرض لینا وہ قرض ختم کرا دیا جائے، بلکہ انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو. اگر اس نے زیادتی کی ہے تو جتنی زیادتی کی ہے اتنا مداوع کیا جائے، باقی اس کو چاہے ظالم ہی کیوں نہیں ہے معاملہ انصاف کے ساتھ حل ہوگا. انصاف کرتے ہوئے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیسے والے کو دیکھ کر اور لوگ جو ہیں وہ اقتدار والے کو دیکھ کر لوگ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول بیان فرمایا انصاف کا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیسے والے کے حق میں فیصلہ نہ کرو. اللہ نے فرمایا نہ غنی کو دیکھ کر فیصلہ کرو، نہ فقیر کو دیکھ کر فیصلہ کرو. اللہ نے دونوں کی بات کی ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یعنی یہ نہ ہو کہ اگر ایک شخص غنی ہے، مالدار ہے، تو تم اس کے مالدار اور اقتدار والے ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے دوسرا پہلو بھی واضح کیا کہ یہ بھی نہ ہو کہ اگر ایک بندہ فقیر ہے تم اس کے فقر کے وجہ سے ترس کھا کر تم زیادتی کر بیٹھو غنی سے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ غنی اور فقیر میں غنی کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں غنی کو بھی ترجیح نہ دو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ غنی کو ترجیح دیتے ہیں، مالدار کو، اقتدار والے کو، لیکن انصاف اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ فقیر کو بھی اس کے فقر کی وجہ سے ترس کھا کر ترجیح نہ دو.
ایک بندہ کہ میں نے اتنا انصاف کرنا ہے کہ میں نے ہر معاملے میں غنی اور فقیر میں سے فقیر کو ترجیح دینی ہے. اللہ فرماتے ہیں فقیر کو فقر کی وجہ سے ترجیح نہ دو، غنی کو غنا کی وجہ سے ترجیح نہ دو. معاملہ انصاف کے ساتھ ہوگا، چاہے کوئی غنی ہے چاہے کوئی فقیر ہے. اگر غنی اور فقیر ہے، اب مسلمان ہے اور کافر ہے، ہم کہیں گے جی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہمیشہ فیصلہ مسلمان کے حق میں ہونا چاہیے. یہ انصاف نہیں ہے. فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. دنیا میں مسلمان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر فیصلہ ہوگا تو یہ نہیں کہ ہمیشہ مسلمان حق پر ہوگا. اگر مسلمان غلطی پر ہے تو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال انصاف کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انصاف کرنے والوں کا اتنا بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ان میں سے سب سے پہلا شخص پتہ کون ہے؟ الامام العادل. سب سے پہلا شخص جس کا سب سے پہلے ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے. جو حکمران انصاف کرے، انصاف کرنے والا حکمران سب سے بڑا حقدار ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. ایک اور حدیث مبارکہ میں، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن. انصاف کرنے والے، چاہے وہ ضروری نہیں حکمران ہی انصاف کرے اور حکمران کو ہی موقع ملے انصاف کرنے کا، جو بھی ہو، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن بڑا ہولناک موقع ہوگا، بڑا خوف کا موقع ہوگا، لوگ پریشانی میں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے نور کے ممبر رکھوائیں گے، نورانی ممبر ان کے مقام کے لیے، تاکہ پوری دنیا کے سامنے ان کا مقام واضح ہو کہ اللہ کے کتنے قریب ہیں. انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کی دائیں جانب ہوں گے. فرمایا کہ کلتا یدیہ یمین، رحمان کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں. فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی انصاف کرتے ہیں، اور جس سے بھی وہ متعلق ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو انصاف کرنا اتنا بڑا مقام ہے کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نورانی ممبر پر ہوں گے، نورانی ممبروں پر ہوں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، جس کے بھی وہ ذمہ دار بنے، جس سے بھی وہ متعلق ہوں، ہر معاملے میں انصاف کریں، ہر معاملے میں انصاف کریں. ضروری نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ صرف حکمرانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کریں. اہلیہم کا لفظ باقاعدہ موجود ہے پچھلی حدیث میں. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے، ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ یوم القیامہ. دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن موتیوں کے ممبر پر ہوں گے، بین یدی الرحمن، رحمان کے سامنے ہوں گے. کیوں؟ بما اقسطوا فی الدنیا، دنیا میں انصاف کرنے کی وجہ سے. تو یہ انصاف کرنا بہت بڑا عمل ہے اور اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. دیکھیے ہر بندہ کہتا ہے جی اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. ورنہ لوگ تو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا محب مان لے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی. لوگ کوشش کرتے ہیں ہم اللہ کے محب بن جائیں. اللہ فرماتے ہیں انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کا محب ہو جاتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سوائے اس کے نہیں مسلمان بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، پس تم صلح کرا دیا کرو دو بھائیوں کے درمیان.
کوئی بھی دو بھائی ہوں ان کے درمیان صلح کروا دو۔ پیچھے دو جماعتوں کا ذکر آیا تو پتہ لگا کہ دو جماعتوں سے مراد بڑی جماعتیں نہیں ہیں۔ جب بھی مسئلہ دو جماعتوں کا ہوگا تب باقی مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے، جب مسئلہ افراد کا ہو تو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جس طرح جماعتوں کا مسئلہ اہم ہے اس طرح افراد کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ ایک ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، ایک ایک مسلمان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو دو بھائی بھی ہوں، یعنی دو لوگ بھی ہوں، سارے مسلمان بھائی ہیں آپس میں، تو دو مسلمان بھائی بھی ہوں، ان میں اختلاف ہوں، ان میں صلح کرا دیا کرو۔ جس طرح دو جماعتوں میں صلح کروانی ہے، دو بھائیوں میں بھی، دو افراد میں بھی صلح کروانی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اللہ کے ڈرنے سے۔ جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر دین و دنیا کے اعمال کرتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے اور ایسا شخص اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جب یہ لفظ آئے، یہ انداز آئے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے گویا کہ وہ ان کے ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل کرے تو گویا کہ اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، اس نے اس ایمان کی لاج رکھی ہے۔ اور اگر وہ شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو گویا کہ پھر وہ معاملہ اب ڈاما ڈول ہو گیا، مشکوک ہو گیا، ایمان کا دعویٰ ہی مشکوک ہو گیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو لفظ آئے بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا غور طلب ہوتا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ تمسخر اڑائے کوئی قوم کسی قوم سے، کسی قوم کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ دنیا میں نہ دیکھیں کہ دنیا میں فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، اقتدار زیادہ ہے، عام طور پر زیادہ مال والا، زیادہ اقتدار والا کم تر کا مذاق اڑاتا ہے، تو کوئی زیادہ مال والا، اقتدار والا کم تر کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ جو کم تر نظر آ رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کے ہاں برتر ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائے، نہ تمسخر اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، شاید یہ کہ وہ ہوں بہتر ان سے، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا تمسخر اڑاتا ہے تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے تب انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ دوسرے کا مذاق اڑائے گا۔ تو جب ایک انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے گا، کمتر سمجھے گا، تو یہ تکبر کی صورت ہے۔ یہ تکبر کا دوسرا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر ہے حق کا انکار کرنا، وغمط الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا۔ تو حق کا انکار، کتاب و سنت کا انکار، یہ تکبر ہے۔ تکبر کا بڑا مرتبہ یہی ہے۔ اور جو دوسرا مرتبہ ہے تکبر کا، حق کے انکار کے بعد کتاب و سنت کو نہ ماننے کے علاوہ جو تکبر ہے وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور جب ایک انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے اسے حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے پھر اس کا مذاق اڑائے؟ حقیر سمجھ کے کسی کا مذاق اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا
کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی قوم بحیثیت قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، نہ کوئی شخص بحیثیت ذات کسی کا مذاق اڑائے۔ ہمارے ہاں بعض قوموں کا مذاق اڑاتی ہیں، اللہ نے اسے منع کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں پٹھانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے بارے میں لطیفے بنائے گئے ہیں، انڈیا میں سکھوں کے بارے میں لطیفے بنائے گئے ہیں۔ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے، ایک معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ بعض ایسے ملک ہیں کہ جو مادی طور پر بلند ہیں، وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، یہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں۔ اس طرح کر کے کسی قوم کا مذاق اڑانا، شودر کہنا اور اس قسم کی چیزیں، بحیثیت قوم کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ یہاں صرف قوم کی بات ہو رہی ہے، کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانے کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تکبر آ جائے تو جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو تو وہ جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح شرک سے جنت حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح تکبر سے اللہ معاف کرے، تکبر صرف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے۔ صرف اللہ رب العالمین تکبر کر سکتے ہیں، اللہ بڑے ہیں اور اللہ بڑائی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون بڑا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے۔ جو بندہ عظمت جو اللہ کی صفت ہے اس میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا۔ یہ میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کسی کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ مذاق اڑائے نہ تمسخر اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، شاید دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا قرآن کریم میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان کریں پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر کریں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی حکم ہوتا ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو مذکر کا جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں مرد عورت سارے شامل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرے تو سارے مومن مرد اور عورتیں مراد ہوتی ہیں۔ کتنے احکام ہیں؟ ہم نے یا ایھا الذین آمنوا، ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کیا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اور یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، سارے احکامات مردوں عورتوں کے لیے۔ یہاں عورتوں کا الگ ذکر کیوں کیا؟ تو علماء کرام مفسرین کرام اس میں توجہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں میں بعض دفعہ یہ چیز ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، عورتیں زیادہ بعض دفعہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ بہرحال زیادہ اڑاتی ہیں یا نہیں اڑاتی، مردوں کو بھی اس سے بچنا ہے، عورتوں کو بھی اس سے بچنا ہے۔ شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم الزام لگاؤ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر۔ اپنے آپ پر کون الزام لگاتا ہے؟ تو یہاں اپنے آپ سے مراد اپنا آپ نہیں ہے، یا اپنے آپ سے مراد اپنے بھائی ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر الزام نہ لگاؤ۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، بتانے کے لیے جب تم کسی مسلمان بھائی کا پر الزام لگاؤ گے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ الزام تو در حقیقت تم پر ہی ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ اگر تم مسلمان بھائی پر الزام لگاؤ گے تو مسلمان تو انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، تمہارا مسلمان بھائی برا ثابت ہوگا تو تم برے ثابت ہوگے۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جیسے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا مراد نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی مراد ہے، ایک انسان بلا وجہ اپنے آپ کو قتل نہ کرے، اس سے اصل مراد ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ مسلمان بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو۔ تو بہت سے علماء نے اس سے مراد دیا اپنا تزکیہ نہ کرو، اور بہت سے علماء نے اس سے مراد دیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بلا وجہ تعریف نہ کرو، تزکیہ نہ کرو، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا نیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کون نیک ہے۔ اگر کسی نے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو کہے میرا خیال یہ ہے کہ فلاں بڑا نیک ہے، حقیقت کا اللہ کو پتہ ہے۔ احسبہ کذا ولا ازکی علی اللہ احدا، میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، میں اللہ پر کسی کو
میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا، اللہ کو بہتر پتہ ہے کون کیسا ہے۔ تو بہرحال یہ جو لفظ انفسکم قرآن کریم میں کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد اپنا آپ مراد لینا ہر جگہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اپنے مسلمان بھائیوں پر الزام نہ لگاؤ، اور اس میں یہ تصور دیا کہ مسلمان ایک جان ہے۔ اگر تم کسی مسلمان بھائی پر الزام لگاؤ گے گویا کہ اپنے آپ پر الزام لگاؤ گے، تو اپنے آپ پر الزام نہ لگاؤ، یعنی اپنے مسلمان بھائی پر الزام نہ لگاؤ۔ لمز، الزام لگانا، الزام لگانا، لمز سے کیا مراد ہے؟ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے لمز الزام لگانا، اور ایک لفظ ہوتا ہے حمز۔ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ حمز، ہا میم زا، ہا آنکھوں والی ہا۔ ایک نام ہوتا ہے حمزہ، وہ نہیں، وہ ہا سے ہے، یہ آنکھوں والی ہا سے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے دونوں ایک جگہ اکٹھے بھی کر دی ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے ہر ہمزہ کے لیے اور ہر لمزہ کے لیے۔ دونوں سے مراد الزام لگانا ہے، حمز سے مراد بھی الزام لگانا ہے اور لمز سے مراد بھی الزام لگانا ہے۔ کہتے ہیں لمز سے مراد ہوتا ہے باتوں کے ذریعے الزام لگانا، اور حمز سے مراد اس کے علاوہ اور طریقوں سے کسی پر الزام لگانا۔ لمز ہے باتیں کر کے، تانا زنی کر کے کسی پر الزام لگانا، اور حمز کا مطلب کہ اور طریقوں سے، آنکھوں سے اور طریقوں سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر الزام لگانا۔ اور جی قرآن کریم میں سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک شخص کی بری مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حماز مشاء بنمیم، کہ الزام لگانے والا، مشاء بنمیم چغلی کے ساتھ چلنے والا، چغلی کرنے والا۔ مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی حماز مشاء بنمیم، اس میں حمز اور لمز دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ حماز سے مراد تو الزام لگانا کسی بھی طریقے سے، عمومی طور پہ کسی بھی طریقے سے الزام لگانا، اور مشاء بنمیم سے مراد لمز ہے۔ یہ وہی جو یہاں ولا تلمزوا انفسکم ہے، وہاں اگرچہ لفظ لمز استعمال نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں گویا کہ حمز اور لمز کا ہی ذکر ہوا ہے، تو حماز سے مراد کسی بھی طریقے سے الزام لگانا، اور مشاء بنمیم یہ چغلی کھانا، یہ زبان سے ہوتی ہے، اور یہی لمز ہے۔ گویا کہ حماز مشاء بنمیم سے مراد بھی حماز اور لماز ہے۔ تو لماز یا لمز کا مطلب ہوا کہ زبان سے کسی کو تانے دینا، کسی کو برا بلا کہنا، اور حماز حمز سے مراد عمومی طور پہ کسی بھی طریقے سے کسی پر الزام لگانا۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ الزام لگاؤ اپنے آپ پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ دوسروں پر الزام نہ لگاؤ، اور جب انسان دوسروں پر الزام لگاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ہی الزام لگاتا ہے۔ ولا تنابزوا، اور نہ تم برا نام رکھو، بالالقاب القاب کے ساتھ، اور نہ تم آپ بامحاورہ معنی کر لیں، اور نہ تم پکارو بالالقاب القاب کے ساتھ، کسی کو القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ یہاں القاب سے مراد ہے برے القاب، کسی کا لقب رکھ دو۔ ایک بندہ جو ہے وہ ٹانگیں اس کی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ایک ٹانگ خراب ہے، اس کا نام لنگڑا رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا نام انا رکھ دینا، اندھا، اور اس طرح کر کے جو ہے نا لوگوں کے نام رکھ دینا۔ تو لوگوں کو جب القاب رکھ دیے جائیں گے تو یہ پھر القاب جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غصہ اور کینہ پیدا کریں گے، اور دوسرے کے بارے میں اختلاف پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم پکارو القاب کے ساتھ۔ ایک بندے سے کبھی جھوٹ بولا جائے، اس کا نام ہی آگے سے جھوٹا رکھ دینا۔ ایک بندہ جو ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا نام بھی فاسق رکھ دینا یا زانی رکھ دینا۔ تو بہرحال لوگوں کو القاب کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے۔ دیکھیے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں بندہ لوہار ہے یا فلاں بندہ موچی ہے، تو دیکھیں پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہاتھ سے کام کرنے میں اور پیشے میں کوئی برائی نہیں ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں۔ اور جب ہم کہیں فلاں لوہار ہے، فلاں موچی ہے، اور پھر ہماری نیت مقصود ہوگی۔ بعض دفعہ ہم
کچھ ایسے پیشے ہیں کہ ہم وہ لفظ ذلت کے طور پہ بولتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں ہم کسی بھی پیشے کو ذلیل پیشہ نہ سمجھیں. کوئی بندہ تیل کا کام کرتا ہے، تیلی ہونا کوئی عیب نہیں ہے اسلام کی نظر میں، موچی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جو حلال کمانے والا ہے وہ کروڑوں حرام کا کھانے والے سے بہت بہتر ہے. تو کوئی پیشہ کمتر نہیں ہے. اور پھر ہماری نیت ہوگی کہ ہم جو ہے وہ کس نیت سے پکار رہے ہیں. تو کسی کو پیشے کے ساتھ پکارنا جب وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتا، میرے خیال میں حرج نہیں ہوگا. حرج تب ہوگا جب آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور آپ کی نیت جو ہے کسی کا مذاق اڑانا ہے. تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا ہے، برا نام ایمان کے بعد. فسق و فجور والا نام ایمان کے بعد بہت بری چیز ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق سے مراد یہاں اسم الفسوق برا نام سے مراد یہ برے عمل ہیں جن کا پچھلے جملوں میں ذکر ہوا. یہ جو برے اعمال ہیں یہ بہت برے ہیں ایمان لانے کے بعد. تم اپنے آپ کو مومن بھی کہو اور تم مذاق بھی اڑاؤ، تم اپنے آپ کو مومن بھی کہو اور الزام بھی دو، تم اپنے آپ کو مومن بھی کہو اور القاب کے ساتھ لوگوں کو برے برے القاب کے ساتھ پکارو. ایمان لانے کے بعد الاسم الفسوق یہ برا نام یعنی یہ بری صفات جن کا پیچھے ذکر ہوا تو یہ برے ہیں. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام لانے سے پہلے کسی بری عادت میں مبتلا تھا، کسی برے پیشے میں مبتلا تھا، شراب کا کام کرتا تھا. اب اسلام لانے کے بعد بھی اسے شرابی کہنا شروع کر دینا. تو بعض مفسرین کے مطابق یہ مراد ہے. ایک بندہ اسلام سے پہلے ایک کام کرتا تھا، اسلام لے آیا، لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے رہے. یا ایک بندہ توبہ سے پہلے ایک کام کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، اب اسی غلطی کا کبھی جان ہی نہ چھوٹے اس سے. اچھا یہ تو وہ ہے، اس نے تو فلاں کام کیا تھا، اور پھر ہمیشہ اس کے اس عمل کا ذکر کیا جائے. ایک بندہ ایمان لے آیا، توبہ کر چکا ہے، اب اس کو فسق کے ساتھ پکارنا یہ بہت بری چیز ہے. تو یا تو اسم الفسوق سے مراد یہ بری صفات ہے جن کے پیچھے ذکر ہوا. تو تم لوگ ایمان کے بعد یہ بری صفات کا حامل نہ بنو جس کا پیچھے ذکر ہوا. یا پھر اگر ایک بندہ ایمان کے بعد کفر کے بعد ایمان لے آئے، ایک بندہ غلطی کے بعد توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کے بعد پھر اسے پرانے عمل کے ساتھ پکارنا بالکل جائز نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، وہ جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو یہ گناہ کرے، یہ اللہ کی نافرمانی کرے جن کے پیچھے ذکر ہوا، اور پھر توبہ نہ کرے، تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما يصفون.